کی نم آنکھوں پر نظریں جمائے سرد انداز میں حکم دیا۔ عابر گہرا سانس بھرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زنان خانے میں سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ آہل عنایہ یہ خاموشی سے کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے۔ زنان خانے کا ماحول باہر کی طرح کافی سرد تھا۔ تھوڑی دیر بعد عابر ایک بڑی سی چادر لے کر آئی تھی اور زہران کی طرف بڑھائی۔ زہران وہ چادر لیے ابرش کی طرف بڑھا اور سب کے سامنے وہ چادر ابرش کو اڑائی تھی۔ ابرش بے بسی کے احساس سے زہران کو نم آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ زہلے اور زہران کی سرد نظروں سے خائف ہوتے ابرش خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہتے یہاں تماشا لگ جاتا۔ ابرش نے خاموشی سے وہ چادر اچھی طرح اپنے سر پر جمائی تھی۔ وہ بنا کسی بھی سے بھی ملے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش کے باہر جانے پر زہلے اور عنایہ آہر بھی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زہران سب سے ملتا باہر کارپورچ میں آ گیا تھا۔ سن گلاسز لگائے ایک نظر ابرش کو دیکھا جو زہلے کے ساتھ پچھلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ان سب کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد رحیم کاکا نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ زہران لب بھینچے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابرش زعیم کے ساتھ ایک بہت بڑے گرینڈ ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بلیک ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز بلیک ویلویٹ میں فل آستین پر مشتمل تھا۔ سائڈ میں سے جوڑے آنکھوں پر اسموکی میک اپ کیے وہ حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ ساڑی کے دلکش وجود کی دلکشی بڑھانے کے لیے اس کے بدن کے رعنائیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ زعیم نے اپنے ساتھ چلتے ابرش پر گہری نظر ڈالی جو آج اپنے حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس ساڑی میں اس کا مرمرین بدن قیامت کا نظارہ پیش کر رہا تھا، مگر وہ ابرش کی تیاری سے تھوڑا سا مایوس ہوا تھا۔ آج وہ ابرش سے اس سے بھی زیادہ توقع رکھتا تھا۔ بے شک وہ ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ساڑی ایک قسم سے اس کے پورے وجود کو لپیٹے ہوئے تھی جو دیکھتے زعیم کو تھوڑا ناگوار گزرا تھا، لیکن جو وہ چاہتا تھا اس ساڑی میں بھی ممکن تھا۔ زعیم ابرش کے نشیب و فراز پر گہری نظریں جمائے گہرا مسکرایا۔ جس دن سے اسے پتا چلا کہ ابرش کی زہران خان زادہ کے ساتھ منگنی ہو چکے، وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ ابرش کو کسی صورت میں کسی دوسرے کا ہونے نہیں دے سکتا تھا، اس زہران خان زادہ کا تو بالکل بھی نہیں جس نے اسے اپنے آفس میں بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وہ اس دن زہران کی آنکھوں میں ابرش کے لیے جنونیت دیکھ چکا تھا۔ یقیناً آج کی پارٹی میں وہ ابرش کے ساتھ دیکھ کر سلگ کر رہ جائے گا۔ اسی جلتی بجھتی راکھ میں اس کا وہ ابرش کا رشتہ بھی راکھ میں اٹھتی چنگاریوں کی نظر ہو جائے گا۔ زعیم نے ابرش کی انگلی میں زہران کے نام کی انگوٹھی پر قہر بھری نظر ڈالی۔ وہ زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے ابرش کے ہمراہ امرا کے ہوٹل کے ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہوا جہاں آج کی گرینڈ پارٹی منعقد تھی۔ ابرش مسکراتے ہوئے زعیم کے بزنس سرکل کو لوگوں سے مل رہی تھی۔ آج اچانک سے اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سامنے ہی زہران خان زادہ بلیک ڈنر سوٹ پہنے ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ زہران کو دیکھتے ہی ابرش کا رنگ فک ہوا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے محسوس ہوئی۔ وہ نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوتے رخ پلٹ گئی۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لیتے اپنی گھبراہٹ اور اپنی دھڑکنوں کی ارتعاش پر قابو پانے لگی۔ زہران خان زادہ کا خوف اس پر اس قدر حاوی تھا کہ اس کا دل اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نظریں بے اختیار اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر ٹھہر گئی۔ ابرش نے خود پر قابو پاتے رخ پلٹ کر دوبارہ سے زہران کو دیکھا جو اپنے بزنس سرکل کے لوگوں کی طرف متوجہ ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ابرش کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو ایک نظر دیکھتے اپنی گردن کو اپنی انگلیوں سے سہلایا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر زہران اسے دیکھ لیتا تو یقیناً قیامت آ جانی تھی۔ ابرش تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ وہ لابی سے گزرتے باہر کھلے آسمان کی طرف نیچے آئی۔ ابرش کو باہر جاتا دیکھ کر زعیم تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ابرش کہاں جا رہی؟ زعیم بھاگتا ہوا ابرش تک پہنچا جو تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہی تھی۔ ابرش زعیم کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی بلکہ اس کے قدموں کی روانی میں تیزی آئی تھی۔ زعیم نے ابرش تک پہنچتے اس کے بازو کو اپنے شکنجے میں لیے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زعیم اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے بولا۔ ابرش نے ناگواری سے اپنا بازو ایک ہی جھٹکے میں زعیم کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ تم جانتے تھے اس پارٹی میں زہران آ رہا ہے؟ ابرش نے زعیم کو گھورتے ہوئے جواباً سوال کیا۔ اسے زعیم کا چھونا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا۔ ابرش مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ زعیم ابرش کی بات سنتا چنچلا اٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ
ابرش زاران کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کرے گی؟ تمہیں نہیں پتا تھا، مگر مجھے تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس پارٹی میں زاران خان زیادہ آ سکتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، جب اس شہر کے تمام بڑے نامی گرامی بزنس اس پارٹی میں موجود ہو سکتے ہیں تو اس کا یہاں ہونا تعجب خیز تو نہیں۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہو سکتا ہے، میں یہ بات کیسے اگنور کر سکتی ہوں؟ ابرش نے اپنے گلابی ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے میسی جوڑے پر سختی سے ہاتھ ڈالا اور جب میسی ہوتے ہوئے اس کے کندھے تک ڈھلک آیا تھا، وہ کچھ ہی دیر میں اپنے گلابی ہونٹ کاٹ کر کندھاری کر چکی تھی۔ اگر وہ اس پارٹی میں ہے بھی تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زعیم ابرش کے چہرے پر زاران خانزادہ کا ڈر دیکھ کر دبے انداز میں چیخا۔ اسے ابرش کا اتنا خوف زدہ ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ابرش زعیم کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ زعیم جھنجھلاتے ہوئے ابرش کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے پلان پر ابرش کو اتنی آسانی سے پانی پھیرنے نہیں دے سکتا تھا۔ ابرش، کیا مسئلہ ہے؟ تم زاران خانزادہ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ زعیم نے اس کے مقابل آتے سوال کیا۔ میں تمہارے کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ ابرش رکھائی سے بولتی آگے بڑھ گئی۔ زعیم کے چہرے پر غصے کی حدت سے سرخیاں گھلی تھی۔ ابرش، تم پاگل ہو چکی ہو، تم زاران خانزادہ کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کر جا رہی ہو، وہ اتنی رات کو اکیلے گھر جاؤ گی؟ زہلے چچی کو میں کیا جواب دوں گا؟ زعیم نے اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ ابرش نے پیچھے ہٹتے ہوئے نگہداشت کی انگلی سے اشارے سے اسے خود سے کو چھونے سے منع کیا۔ زعیم لب پیچھے ابرش سے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ ابرش، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم زاران سے خود کو خوفزدہ کیوں کر رہی؟ تم جیسے کانفیڈنٹ لڑکی جو امریکہ سے آئی ہے، وہ کسی سے کیسے اتنا ڈر سکتی ہے؟ زعیم نے اس کے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہرے کہا۔ میں زاران خانزادہ سے نہیں ڈرتی، میں اپنے اور اس کے بیچ اس رشتے سے ڈر رہی ہوں جو یہ انگوٹھی مجھے پہنا کر قید کر چکا ہے۔ اپنی عزت مجھے کہتا ہے مجھے جب اس حلیے میں دیکھے گا وہ بہت برا ریئیکٹ کرے گا۔ میں پارٹی میں تماشا نہیں بنا سکتی۔ ابرش اپنی انگوٹھی اسے دکھاتے سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو توڑ دو یہ رشتہ جو تمہارے تماشا بنائے، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے گھر ڈراپ کر سکتے ہو یا نہیں؟ ابرش نے اچانک سے زبردستی ہوئی بارش کو دیکھتے آسمان کی طرف نگاہ کی جہاں سے جل تل بارش شروع ہو چکی تھی۔ ابرش بھاگتے ہوئے سائڈ پر ہوتی ایک طرف بنے ایک شرٹ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ زعیم اپنے کندھوں سے بارش کی بوندیں جھاڑتے ہوئے اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ابرش کی طرف بڑھا تھا۔ ابرش، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات، لیکن میں یہ پارٹی چھوڑ کر نہیں جا سکتا ورنہ ہمدانی صاحب کو بہت برا لگے گا۔ تم جانتی ہو مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے ہمدانی صاحب کی مدد کی کتنی ضرورت ہے۔ دیکھو بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، ایسے میں کیب پہ مشکل نہیں آئے گی۔ میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا، پلیز اندر چلو، میں ہمدانی صاحب سے بات کر لوں گا، پھر چلتے ہیں۔ زعیم خود کی کیفیت پر قابو پاتے کافی نرمی سے گویا ہوا۔ ابرش اندر جانے پر تذبذب کا شکار تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاران اسے دیکھے، وہ زاران کے غصے کا شکار نہیں بننا چاہتی تھی جس نے اسے اس دن سب کے سامنے چادر اڑائی تھی، جو پورے پردے کے لباس میں بھی اسے کسی غیر مرد کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے مردوں کے سامنے اسے اس لباس میں کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اسے زاران کی دھمکی یاد آئی جو زعیم کے حوالے سے اس نے دی تھی۔ پلیز ابرش اندر چلو۔ زعیم نے ابرش کو سوچوں میں گم دیکھ کر لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ ابرش گہری سانس بھرتے زعیم کے ہمراہ ہوٹل کے ہال کی طرف چل پڑے۔ ابرش کے پیچھے چلتے زعیم کے لبوں پر گہری شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ ابرش پارٹی میں واپس تو آ چکی تھی مگر وہ ایک طرف ایک کونے میں رکھے ٹیبل اور اس کے گرد رکھے صوفوں کی طرف بڑھی۔ ابرش نے صوفے پر بیٹھتے موبائل میں ٹائم دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے زعیم کی بات ٹھیک لگی تھی، اس وقت اس کا اکیلے جانا مناسب نہیں تھا۔ زعیم ابرش کو ایک طرف کونے میں پر بیٹھا دیکھ کر اس سے زاریہ مسکراتے ہوئے ڈرنک کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ ہال میں گونجتے گانے کے لرعکس پر ابرش کی نظریں بے اختیار زاران خانزادہ کی طرف اٹھی تھی۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ابرش کا دل اس گانے کے لرعکس میں الجھا تھا۔ تیری ہو کے مرا جند جان کرا، ہیریے ہیریاں نینداویں ٹٹ ٹٹ آئیاں، سوچاں وچ تیریاں پئیاں، ساری ساری رات جگاوے، یاداں نوں ذکر تراوے، ہانیاں تیری ہو کے مرا جند جان کرا۔ یہ لرعکس سنتے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ زعیم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابرش نے چونکتے ہوئے زعیم کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زعیم چلے؟
अब्रिश ज़हीम को देखते हुए फौरन टेबल से खड़ी। हाँ चलो। ज़हीम भी कुर्सी से खड़ा हुआ था। ज़हीम कैसे हो तुम? ज़हीम के कंधे पर हाथ रखते किसी ने पुकारा तो ज़हीम ने पीछे मुड़कर देखा, जहां इसका दोस्त शहरयार और इसकी गर्लफ्रेंड मारिया खड़े थे। शहरयार को देखते ज़हीम ने आंख मारी थी। शहरयार ने भी दो मायने इशारा किया था। दोनों मुस्कुराए बगल घेर हुए। मारिया अब्रिश के गले लगी थी। शहरयार, ये अब्रिश है, मेरी कजन, और अब्रिश ये मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड मारिया, ज़हीम ने तारुफ करवाया। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। शहरयार और मारिया इनके सामने ही कुर्सियों पर बैठ चुके थे। ज़हीम अब्रिश को 2 मिनट का इशारा करते वापस अपनी जगह पर विराजमान हुआ। अब्रिश गहरे सांस भरते हुए वापस अपनी जगह पर बैठी थी। इसी असना में वेटर इनकी टेबल की तरफ ड्रिंक के ग्लास लेकर हाजिर हुआ, जिसमें वो जूस के ग्लास, 2 ड्रिंक के ग्लास थे। वेटर ने ज़हीम और शहरयार के सामने हराम मशरूफ के गिलास रखे थे और अब्रिश को मारिया के सामने जूस के गिलास रखे थे। सब ने अपने अपने ग्लास उठाकर लबों से लगाए। अब्रिश आप भी लें, ये आपके लिए है। मारिया ने ग्लास उठाकर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। अब्रिश ने शुक्रिया के साथ वो गिलास थामा था। अब्रिश गिलास हाथों में जूस के घूंट घूंट भरते अपने हलक में उतारने लगी। अब्रिश जूस के घूंट भरता देखकर शहरयार ने ज़हीम को थम्स डाउन का इशारा किया। ज़हीम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मोबाइल रिंगिंग पर शहरयार एक्सक्यूज मी करता हुआ वहां से उठकर चला गया। मारिया भी मुस्कुराते हुए सबसे एक्सक्यूज करते शहरयार के पीछे चली गई। ज़हीम अब अपना गिलास लबों पर लगाए अब्रिश को देख रहा था, जो आधे से ज्यादा खाली कर चुकी थी। इसने जूस में नशा आवर गोलियां मिलाई थी, जिसका असर होने के बाद अब्रिश ने अपने हवास में नहीं रहना था। वो नशे में पार्टी में तमाशा करते, जो ज़रान खानज़ादा की गैरत पर कारीवार होता, और यकीनन अब्रिश से अपना हर रिश्ता खत्म कर लेता। अगर अब्रिश पार्टी में तमाशा ना भी करती तो ज़हीम का आज अब्रिश को पूरी तरह अपनाने का इरादा था कि अब्रिश हर सूरत में इसकी हो जाए। वो किसी और के पास जाने के काबिल न रहे। अपनी इज्जत गंवा कर अब्रिश के पास इसकी शादी करने का कोई चारा न रहता। देखता हूँ अब कैसे बनाता है वो तुम्हें अपनी इज्जत। तुम सिर्फ ज़हीम अब्बासी की हो। ज़हीम ने कुर्सी से टेक लगाए अब्रिश को देखा, जो अपनी आंखें खोलते बंद करते अपने सर को झटक रही थी। अब्रिश ने अपने सर आंखें मसलते अपने सर को दोनों हाथों में थामा। इसे चक्कर आ रहे थे, हर चीज घूमती महसूस हो रही थी। ज़हीम, अब्रिश ने नशे में डूबी आवाज में ज़हीम को पुकारा, जिसका चेहरा ऐसे धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अब्रिश ने अपने सर को झटकते अपने सामने रखी बाकी बचे हुए आधे जूस के गिलास को लबों से लगाते एक ही सांस में खाली कर डाला था। खाली गिलास करने के बाद इसके गिलास में वो गिलास में टेबल पर पटकते हुए अंदाज में रखा। इसे अपने घूमते सर को दोनों हाथ में फिर से थामा था। ज़हीम के लबों पर मुस्कुराहट लम्हा ब लम्हा गहरी होती जा रही थी। ज़रान खानज़ादा की नजर पार्टी में आए हुए ज़हीम की तरफ कब से ही थी। ज़हीम अब्रिश का कजन है और अब्रिश की ही सोसाइटी में रहता है। ज़हीम ज़रान खानज़ादा की चेकिंग लिस्ट पर सबसे ऊपर था। अब्रिश इससे मना करने के बावजूद भी अब तक ज़हीम के ऑफिस में काम कर रही थी। ये ज़रान खानज़ादा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, मगर अब वो अब्रिश पर इख्तियार न रखने के बाद खामोश हो गया था। मगर इसकी ज़हीम की हरकत पर गहरी नजर थी। अब्रिश कभी भी इस पार्टी में नहीं आ सकती थी। ज़रान खानज़ादा को इस बात का पूरा यकीन था, इसलिए वो काफी रिलैक्स था इस वक्त। मगर ज़हीम को इधर मौजूद देखकर इसका रवा रवा ज़हीम की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने ज़हीम के साथ एक लड़की को भी देखा था, जो साड़ी में मलबूस थी, मगर वो इसे इसके पुष्ट से ही देख सका था। ज़रान अपने दोस्त हमजा से बातें करने में मसरूफ था कि इसकी दूर बैठे ज़हीम की तरफ नजर पड़े, जो ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़े मुस्कुरा रहा था। इसके साथ बैठी लड़की अपने सर को दोनों हाथों में थामा हुआ था। ज़रान को ज़हीम के लबों पर ठहरी मुस्कुराहट ने चौंकाया था। वो सर झटकता हमजा की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसी असना में इस लड़की ने अपना सर ऊपर उठाया। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ज़रान का वजूद आंधियों के जद में आया था। आंखें बेयकीन हुई थी। अब्रिश, ज़रान के लबों ने हल्की सी जंबिश देते करते ये नाम बेयकीनी से दोहराया। इसके मजबूत मर्दाना कदम लड़खड़ाए थे। चेहरा लहू छलकाते अपना जब्त खोने लगा था। ज़रान की गिरफ्त हाथ में पकड़े गिलास पर मजबूत थी। अब्रिश अपनी पलकें चपकते बमुश्किल ही अपनी आंखें खोले हुई थी। अब्रिश ज़हीम को पुकारते अपनी जगह से उठी, मगर वो लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिर चुकी थी। क्या हुआ अब्रिश? ज़हीम अपनी आवाज में परेशान समोए अब्रिश को गहरी नजरों से देखते से करीब हुआ। ज़हीम के हाथ में मौजूद ड्रिंक का ग्लास छलक कर अब्रिश की साड़ी पर गिरते इसकी साड़ी की ब्लाउज और पल्लू को खराब कर चुका था। ज़हीम की गहरी नजर इसके दूधिया शफाफ गर्दन पर थी, जहां से ड्रिंक के कतरे धार की तरह बहता अब्रिश का ब्लाउज की गहराइयों में उतर रहा था। ज़हीम की आंखें खुमार आलूद हुई
ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ابرش کو تھامنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ زاران کی آنکھیں یہ سب دیکھتے خون چھلکانے لگی تھی۔ گلاس ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ زاران تیز تیز قدموں سے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ابرش کی طرف بڑھتے زعیم کے ہاتھ پر زاران خانزادہ نے مضبوط پکڑ آن ٹھہری تھی۔ اپنے سرخ آنکھوں کے اشارے سے سر نفی میں ہلاتے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے ابرش سے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ زاران خانزادہ کی آنکھوں سے لہو ٹپکتا دیکھ کر زعیم 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ ابرش کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں تو اس لیے زاران خانزادہ کی بارو پرسنالٹی اور اس کے کثرتی ورزشی باڈی کا کمال تھا۔ وہ منمناتے ہوئے وضاحت دینے لگا، خبردار تم نے کبھی بھی اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا بھی۔ زاران زعیم کو سرد نگاہوں سے دیکھتے سخت لہجے میں فوراً کرتے بولا۔ ابرش کو بازو سے جکڑتے اسے صوفے پر اٹھاتے اپنے مقابل کیا، جب پلکیں چپکاتے اپنی سرخ مدہوش آنکھوں میں بے یقینی سے زاران کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خمار آلود نشے میں ڈوبی آنکھوں میں زاران خانزادہ کو دیکھ کر خوف لہرایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے کھڑی زاران خانزادہ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاران کو کچھ دیکھنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے زاران کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑے۔ اس کے سینے کے ساتھ لپٹنے پر زاران خانزادہ کے ماتھے کے بل پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہوئے، اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ اپنے سینے پر اس کے نازک وجود کی دلکشی محسوس کرتے زاران کا دل کیا کہ ایک ہی جھٹکے میں اسے خود سے علیحدہ کر کے اس کے بخیے ادھیڑ دے، جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بدن کی رنائیوں سے زعیم کی ہوس پرست آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو زاران خانزادہ یقیناً اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ کرتا۔ چھوڑنے کا ارادہ تو وہ ابھی بھی نہیں رکھتا تھا۔ زاران تم کون ہوتے ہو؟ مجھے ابرش سے دور کہنے والے۔ ابرش کو زاران کے سینے پر سر رکھے دیکھ کر وہ غصے سے ابرش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے زاران خانزادہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے گیا تھا۔ وہ ابرش کی عزت کی خاطر خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ زاران نے الٹے ہاتھ سے پوری قوت سے زعیم کے گال پر اپنے بھاری ہاتھ کا نشان چھوڑا۔ زعیم کو پڑنے والے تھپڑ پر ابرش نے زاران کے سینے سے سر اٹھا کر ایک نظر زعیم کو دیکھا جو اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ پر ٹشو پیپر رکھے ہوئے تھا، دوسری نظر زاران کو دیکھا جو ابھی تک زعیم کو گھور رہا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ مما مجھے بھی مارو گے؟ ابرش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے ہرنی کی طرح سہمتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ زاران خانزادہ کے لب مزید بھینچے تھے، اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا۔ زاران کے سر کو نفی میں ہلتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ زعیم یہ منظر دیکھ کر اپنی سد بدھ کھوتا جا رہا تھا۔ ابرش کے سامنے کھڑی زاران خانزادہ کے سینے سے لپٹی ہوئی زاران خانزادہ کے بھاری ہاتھ اس کے ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ زعیم نے سبکی سے سرخ پڑے حال میں چاروں اطراف چور نظریں دوڑائی۔ کوئی نہیں متوجہ تمہاری طرف، مگر اب تم نے ایک بار اور اپنی گندی زبان سے ابرش کا نام بھی لیا تو تمہارا وہ حال کروں گا، پارٹی میں آیا ہوا ایک ایک انسان تمہاری درگت بنتے دیکھے گا۔ زاران ابرش کو اپنے سینے کے ساتھ سختی سے لگائے زعیم کو دیکھتے گھبرائے۔ وہ اسے وارن کرتے ابرش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے کی جانب بڑھا۔ 2 قدم چلنے کے بعد دوبارہ سے زعیم کی طرف پلٹا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ابرش کی حالت کے ذمہ دار تم ہوئے تو تم اس دنیا میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ زمین کے نیچے 2 گز جگہ کو بھی تمہارے غلیظ وجود کا حصہ بننے نہیں دوں گا۔ زاران زعیم پر اپنی سر سپاٹ نظریں گاڑتا ہوا ابرش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے وہ ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ زاران ابرش کی حالت دیکھتا خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی ہر تھوڑی دیر بعد اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی اور پھر اس کے سینے کے ساتھ لگے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیتی۔ زاران اپنا ماتھا مسلتے ہوئے پریشان ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ابرش کو لے کر کہاں جائے۔ ابرش کی حالت دیکھتے لگ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ اس کا خود پر کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نشہ اس پر مزید حاوی ہو جانا تھا۔ وہ اسے گھر ڈراپ نہیں کر سکتا تھا۔ زہلے یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر آج پہلی مرتبہ زاران کو زہلے پر شدید غصہ آیا تھا۔ زہلے کیسے ابرش کو زعیم کے ساتھ رات کے اس پہر جانے کی اجازت دے سکتی ہے، وہ بھی اس لباس میں؟ زاران کی نظر اس کے نازک کمر پر پڑی جو بلاؤز کے نیچے تھوڑا سا جھانکتی اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ ابرش کو ایسے بے پردہ دیکھ کر زاران کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں دبوچے ضبط کے انتہا پر تھا۔ زاران ابرش کو لیے ہوٹل سے باہر آیا۔ اب بارش نے تیزی اختیار کر لی تھی۔ وہ اس لیے ایک کونے کی طرف آیا
وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بزنس سرکل سے کسی کی بھی نظر ابرش پر پڑے۔ وہ ابرش کے ساتھ لیے ریسپشن تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اپنی پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے دوست حمزہ کو کال ملائی۔ حمزہ، مجھے اس ہوٹل میں ایک کمرہ چاہیے۔ خیریت ہی ہے؟ مجھے ابھی اور اسی ٹائم ایک کمرہ بک کروا کے دو۔ زاران درشت لہجے میں اس کی بات کاٹتے فون بند کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ ہوٹل کے کمرے کی کیز ہاتھوں میں پکڑے زاران خان زادہ کی طرف آیا، جو ہوٹل کی لابی میں کسی دوشیزہ کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ زاران خان زادہ اور کسی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی ایسے، یہ بات ہضم کرنا خاصاً مشکل تھا۔ زاران خان زادہ کے قریب آنے پر وہ ابرش کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ زعیم عباسی کے ساتھ کچھ دیر پہلے پارٹی میں آئی تھی۔ زاران، یہ کون ہے؟ حمزہ کا لہجہ مدچس لیے ہوئے تھا۔ کیس دو مجھے۔ زاران نے حمزہ کے ہاتھ سے کیس جھپٹنے کے انداز میں لی۔ وہ ابرش کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زاران ابرش کو بازو کے حلقے میں لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ 4th فلور پر آیا تھا۔ وہ ریڈورڈ سے گزرتے ابرش نے اس کے سینے سے سر اٹھائے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں اس سے کچھ کہا۔ زاران اس کی بڑبڑاہٹ اگنور کر گیا۔ وہ اپنے سینے کے ساتھ لگی ابرش کا وجود کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی مدہوش کن نشیلی آواز اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش اس کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل مدہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زاران اس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زاران نے ابرش کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اندھے منہ بیڈ پر جا گرے۔ رخ پلٹتے اس نے زاران کو بے یقینی نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھے کہا تھا تم مجھے مار دو گے نہیں؟ ابرش اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے کو گھسکتی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی مدہوش کن نگاہوں سے بنا پلکے چپکائے زاران خان زادہ کو دیکھے جا رہی تھی، جو خون آشام نگاہوں سے گھورتے اس کے نازک دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ابرش نے زور سے آنکھیں کھولتے بند کرتے اپنی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا، میرا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے مسٹر خانزادہ۔ ابرش نے آنکھوں کی طرح ابرش نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ زاران کی نظر بے اختیار اس کے نازک وجود پر اٹھی تھی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے زعیم اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زاران نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ میرا اندازہ تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک تھا، تم اجڑ وحشی ہو۔ مجھے دھکا دیتے تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ زاران کے دیوار پر مکہ مارنے پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، اس لیے زاران کی طرف مدہوش کن نگاہوں میں دیکھتے اسے بھیگے لہجے میں جتایا، تم ترس کھانے کی بات کر رہی ہو؟ میرا دل کر رہا ہے تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دو۔ زاران اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک گھنٹہ اس کے ایک طرف رکھتے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنی وحشی پن سے اچھی طرح روشناس کرا دوں، تمہیں بھی پتہ چلے کہ جب ایک مرد وحشت اور اپنے گنوار بن کر آتا ہے تو تم جیسی نازک لڑکی کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابرش کی آنکھوں نے آنسو بہتے دیکھ کر زاران نے اسے چھوڑا۔ وہ پیچھے ہٹ نہیں لگا تھا کہ ابرش اسے شرٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسے ابرش سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ اس پر آ گرا تھا۔ اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں چھپ گیا تھا۔ زاران جلدی سے اس کے اوپر اسے اٹھا، مگر ابرش اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر چکی تھی۔ ابرش یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، زاران نے اس کے چہرے پر جھکا سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ وہ اس کے بے انتہا قریب تھا۔ زاران کی نرم گرم سانسیں ابرش کے گلابی لبوں پر بکھر رہی تھی۔ زاران کے پورے بدن میں سپارک ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو وہ خود کو بہت آسانی سے ابرش کی گرفت سے چھڑوا سکتا تھا، مگر ابرش کی بے پناہ خوبصورتی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ زاران خان زادہ جیسا مغرور انسان پہلی مرتبہ بے بس ہوتے خود پر اختیار کھو رہا تھا۔ ابرش کی اتنی نزدیکی اس کے اوسان خطا کر چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میں وہ الجھا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک کے زاران کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہوئے تھے۔ ابرش کی آنکھوں سے کی مدہوشی اور سرخی جیسے زاران خان زادہ کی آنکھوں کی سرخی کا حصہ بنی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تک زاران خان زادہ کے سینے کا حصہ بنتی اسے خود میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ زاران نے خماری بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زاران کی بھاری آواز ہوئی تھی۔ زاران کے لب ابرش کے لبوں سے ٹکرانے کو بے قرار ہوئے تھے۔ دونوں کی سانسیں تیز ہوئی ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھی تھی۔
तो मैं चाहती हूँ। अब्रिश ने दम आवाज पर ज़ारान की मदहोश कुन आंखों में बेयकीनी की लहरें उभरी। क्या कहा तुमने? ज़ारान ने बेयकीनी से बोलते अब्रिश के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई। अब्रिश ने साइड पलटते ज़ारान को बेड पर धक्का दिया। ज़ारान मुस्कुराते हुए बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटते नाजुक हसीना की बेबाक हरकतें देखने लगा, जो आज इसे मदहोश कर रही थी। अब्रिश इसके सीने पर दोनों हाथ रखते इसके चेहरे के करीब हुई। ज़ारान की शर्ट के बटन के साथ खुलते ज़ारान को देखा, जो इसकी सुर्ख बोझल निगाहों से देख रहा था। मैं अब्रिश पाशा इकरार करती हूँ, मिस्टर खानजादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अब्रिश ने नजरें झुकाए मुस्कुराते हुए कहा। तो ज़ारान खानजादा के लब गहरे मुस्कुराए थे। लेकिन तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकती। अब्रिश ने की आंखें नम हुई। क्यों नहीं कर सकती? ज़ारान की तमानियत से मुस्कुराते हुए मासूमियत से पूछा। क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे गुस्से से डर लगता है, अब्रिश ने रुहासे होते कहा। लेकिन मैंने कब तुम पर गुस्सा किया? ज़ारान ने मासूमियत भरे सवाल पर गहरे नशे में भी अब्रिश की आंखें हैरत से ज्यादा फटने की हद तक खुल गई थी। इन आंखों में हैरत के साथ शिकवा भी था, जिसे देखते ज़ारान की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये पूछो तुमने कब मुझ पर गुस्सा नहीं किया? अब्रिश ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों से दबोचे इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। कब नहीं किया? ज़ारान ने नरमी से इसके गाल पर उंगलियां फेरते इसकी नरमाहटें महसूस की। ऐसा कोई लम्हा मुझे याद नहीं जब तुमने मुझ पर गुस्सा न किया। अब्रिश की शहद रंग आंखों में गहरे शिकवे पहना थे। मैंने प्यार का इजहार भी तो किया था। ज़ारान की आंखों की नमी में छुपे शिकवे और नाराजगी को बगौर देखते बोला। वो इजहार नहीं था, उम्र कहती जो तुम मुझे सुना रहे थे। अब्रिश ज़ारान के सीने पर सर रखकर अब आंखें मूंद चुकी थी। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उम्र भर के लिए कैद रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मोहब्बत में मेरी पनाहों की उम्र कैद कबूल नहीं कर सकती? ज़ारान के भारी लहजे में किए गए सवाल पर अब्रिश ने सीने से सर उठाकर इसे देखा। अब्रिश की मदहोश को निगाहों को देखते ज़ारान खानजादा की आंखें मजीद खुमार आलूद हो गई। पूरे बदन में स्पार्क सा महसूस हुआ था। ज़ारान खानजादा के जज्बातों में तूफान उमड़ आया था, जैसे खुद पर कंट्रोल खत्म हुआ था। वो बेख्तियार इसके होंठों की तरफ अपना अंगूठा बढ़ाते नरमी से सहलाने लगा। तुम मुझे शादी करने के बाद मारोगे? अब्रिश ने इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े अपनी तरफ खींचते सवाल दागा। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? ज़ारान ने मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल किया, साथ में हाथ बढ़ाकर इसका साइड जोड़ा खोल दिया। अब्रिश के सिल्की बाल इसकी कमर और चेहरे के इतराफ में बिखरे। ज़ारान ने बहुत नरमी से इसके बाल इसके कान के पीछे अड़से। क्योंकि तुमने बाबरक को भी मारा था। अब्रिश ने इसे इसका जालमाना एक्ट याद करवाया। इसके बायस वह इसे कितना डर गई थी। इसे तो इसलिए मारा था क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की थी। ज़ारान ने इसके कान के आवेजे को अब नरमी से छेड़ा। मैं गलती करूंगी तो मुझे भी मारोगे? अब्रिश भीगे लहजे में बोलती अपनी बात पर कायम थी। तुमने आज तक कितनी बड़ी गलती की है? मैंने तुम्हें नहीं मारा। ज़ारान ने इसकी सुर्खी मदहोश को आंखों में झांकते अपना लब दांतों तले दबाए, पर इसकी मासूमियत अपनी अदाओं से इसका दिल धड़काते इसे अपने मजीद दीवाना बना रही थी। कौन सी गलती की मैंने? अब्रिश ने मासूमियत से पूछते अपनी आंखें छपकते हुए सर को दाएं बाएं झटका दिया। इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। ज़ारान की नजर में इसकी साड़ी के पल्लू से नजर आते इसके ब्लाउज की तरफ उठी। इसकी जदीद तराश खराश और बेहद फिटिंग इसकी रनाइयां पूरे जोबन पर थी। ज़ारान का चेहरा एकदम लहू छलकाने लगा था। सारा खुमार भग से उड़ा था। ज़हीन की आंखें याद आई, जिनमें सिर्फ अब्रिश के लिए हवस थी। ज़ारान ने इसके बालों को पीछे से इसे अपनी गिरफ्त में लेते इसका चेहरा अपने रूबरू किया। कैसे कर सकती हो तुम अब्रिश? तुम ये कैसे तुम इस पार्टी में ये घटिया लिबास पहनकर आ सकती हो? क्या कहा था तुमसे मैंने कि मेरी इज्जत हो? तुम मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। तुमने ज़हीन के साथ इस पार्टी में चली आई और तुमने ड्रिंक भी की है। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। ज़ारान ने खानजादा ने इसका चेहरा अपने रूबरू करते धाड़ा। अब्रिश इसकी धाड़ पर लर्जी थी। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। अब्रिश ने हिचकी ली थी। नहीं तुम नहीं आप बोलो, वरना तुम्हें आज हर्ट का असल मतलब बताऊंगा। हर्ट होना किसे कहते हैं? इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते गुर्राया। ज़ारान भूल नहीं पा रहा था कि जब ज़हीन इसके पास बैठा इसके बदन पर अपनी गलीज नजरें गाड़े हुए था। आप बहुत बुरे। अब्रिश ने दर्द से सिसकी लेते इसके सीने पर सर रखा। ज़ारान गहरा सांस भरते अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा था। अब्रिश का सिर अपने सीने पर महसूस करते इसका दिल पहलू में धड़कने लगा। इसका नाजुक फूलों की डाली सा महकता वजूद इसके बदन का हिस्सा बना हुआ था। वो अपना सारा बोझ इस पर डाले हुए थे।
وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کرتے ہوئے اس کے بالوں پر نرمی سے اپنی انگلیاں چلانے لگا تھا۔ وہ اپنی مسحور کن قربت سے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ پھر سے نرم پڑا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ ابرش کی قربت اس کی کمزوری ہے۔ یہ نازک اندام لڑکی اسے اپنے جادوئی سحر میں پوری طرح جکڑ چکی تھی۔ ابرش نے اس کے سینے پر اپنے لب نرمی سے رکھے تو زہران خان زادہ کے دل میں پنپتے جذبات بھڑک کر شعلہ اختیار کر چکے تھے۔ پورا وجود پسینے میں تر ہوا۔ زہران کا خود پر کنٹرول ختم ہوا۔ وہ اسے باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا۔ ابرش کے چہرے پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابرش نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں بند کی۔ زہران اس کے گال اب نرمی سے اپنے لب رکھ گیا۔ وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے گہرے سانس لیتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ابرش کی انگلیاں بالوں میں چلتی محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کے اس سے تھوڑا دور ہوا۔ ابرش کے چہرے کو بغور دیکھ وہ مدہوش سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زہران کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر تھی۔ بہکتے پیاسے جذبات اب اس سے کنٹرول میں نہ تھے۔ وہ دیوانہ بے قرار ہوا تھا اس کے انگ انگ کو چھو کر اس میں سمانے کو۔ زہران اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکائے اس کے قریب ہوا۔ زہران خان زادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو کسی کمزور لمحے کے اثر میں آتے ہی اپنی محبت کا غرور مان سب کچھ اس سے چھین لے۔ لیکن عنقریب تمہیں بتاؤں گا تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میرا جنون ہو، میرا عشق ہو، تم میری شدتیں سہ نہیں سکو گی میری جان، مگر آج وہ لمحات نہیں آئے۔ قسم خدا کی آج اگر تم میرے نکاح میں ہوتی تو تمہارے ہوش میں اس طرح ٹکانے لگا تھا کہ تم دوبارہ کبھی نشے کی حالت میں میرے پاس آتے ہوئے 100 بار سوچتی۔ زہران اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے گمبھیر لہجے میں بولتے اس کی علیحدہ ہوا۔ وہ اس کے اوپر اٹھتے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ بنا ابرش کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی دیر بعد واش روم سے باہر آئے تو آنکھیں شدید سرخ تھی۔ وہ کافی دیر تک واش روم کے بیسن کے آگے کھڑا اپنی سرخ نشیلی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارتا رہا۔ بن پیے بھی انسان بہک سکتا ہے، یہ اسے آج پتہ چلا۔ وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں ڈوبتے مدہوش ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کے جذبات پر کنٹرول کھو رہا تھا، اس لیے بہت مشکل ثابت ہوا۔ اس کے نازک خوبصورت وجود سے دور ہونا کسی ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ثابت ہوا۔ وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس پر اثر نہ کرتا۔ اس کی ول پاور بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر وہ اپنی محبت کی خاطر اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ نشے میں اپنا آپ سونپ بھی دیتی، لیکن کل صبح جب اس کا خمار اترتا تو وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ اپنی محبت، اپنی عزت کی جھکی نظریں وہ کبھی نہیں دیکھ سکتی تھا۔ وہ ابرش کے نشے میں ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابرش اپنے سینسز میں نہیں تھی، مگر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کی محبت نے اسے یہ سب کرنے نہ دیا۔ وہ اسے عزت کہتا نہیں، مانتا بھی تھا۔ زہران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے لب سختی سے دانتوں میں بے بس کیے ابرش کی طرف بڑھا جو بیڈ پر آڑی ترچھی حالت میں گہری نیند میں محور تھی۔ مدھم سا سانسوں کے زیرو بم سے اس کا نازک وجود ارتعاش کیے ہوا تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کاندھے سے ریموو ہوتے زمین پر پڑا تھا۔ زہران نے اس کے دلکش وجود کے رعنائیوں سے نظریں چراتے کمبل کے اس کے وجود پر دیا۔ وہ خود کمرے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا، اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالا، اپنی شرٹ کو اوپری 2 بٹن کھولے، اپنے کف لنکس نکال کر اپنی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنی سرخ آنکھیں مسلنے لگا۔ زعیم ابرش کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا ابرش نے خود ڈرنک کی تھی یا پھر زعیم نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا تھا؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ زہران نے اپنا ماتھا مسلتے سوچا۔ زعیم کو وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابرش کی آج کی حرکت کے بعد جلد از جلد وہ اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ زعیم ابرش کو مزید نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ پاگل لڑکی اپنے فضول سی ضد اور بلا وجہ کے ڈر سے خود کو مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ ابرش کے محبت کے اظہار کے باوجود اس کا دل جلتے شعلوں کی نظر تھا۔ اس کی منگیتر یہاں اس پارٹی میں ساڑی میں لپٹی نشے کی حالت میں اسے ملی تھی، اور اس کے چہرے پر بھی اب کسی کی نظر پڑنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اس حلیے میں پارٹی میں چلی آئی تھی۔ اگر زعیم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو کیا رہ جاتا زہران کے پاس؟ وہ تو بے موت مر جاتا۔ زہران صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مون گیا تھا۔ اس کا غصہ لمحہ بہ لمحہ ابرش پر بڑھتا جا رہا تھا۔
بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے اس نے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولی. تکیے پر سر پٹکتے اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی. اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا. وہ ہاتھوں کے سہارے بیڈ کو سہارا لیے اٹھ کر بیٹھی. بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گئی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی. تھوڑی دیر بعد آنکھوں کا بمشکل حرکت دیتے انہیں کھولتے کمرے میں پھر سے نظریں دوڑائی. اب اس کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا, کچھ اجنبی سا. آنکھیں کھولتے کمرے میں نظریں دوڑاتے اسے چکر سا آیا تھا. سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو اپنے ہاتھ سے دباتے بمشکل ہی برداشت کیا. ابریش کی نظر خود پر پڑی تھی. ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے اترتے بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا. ابریش بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی. بکھرے بال, سرخ آنکھیں, مٹا میک اپ. ابریش نے اپنی ساڑی کا پلو کاندھے پر ڈالتے کمرے کو دیکھا. اسے احساس ہو وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے. وہ سرا سیما ہوتے پیچھے کو ہوتی ڈریسنگ مرر کے ساتھ جا لگی. وفتاً اس کی نظر صوفے پر موجود ہستی پر پڑی. ابریش کو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو. اس کے لبوں سے بے اختیار حرکت کرتے بھی یقینی سے اس کا نام دہرایا, زاران خان زادہ. وہ نم آنکھوں سے زاران کو دیکھ رہی تھی جو صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا. اس کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا. شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے اور گہری نیند میں محور تھا. ابریش نے آنکھیں چھپکتے وہ یاد کرنے کی کوشش کی کہ رات کو کیا ہوا تھا. اسے یاد آیا تھا کہ وہ زعیم کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی. اس نے جوس کا گلاس پیا تھا اور پھر زاران خان زادہ کی طرف آیا تھا. زعیم کو تھپڑ مارا تھا. زاران نے ابریش کے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سستیوں پر قابو پانے کی ناکام صحیح کی تھی. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں جی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.